اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ رکوع نمبر 4 فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ ترجمہ: پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کا واقعہ بیان فرمایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی خطا کے بعد 300 برس تک سر آسمان کی طرف نہ اٹھایا، اس قدر روئے کہ اگر تمام دنیا کے آنسو جمع کیے جائیں تو ان کے آنسوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ 5000 دنیا میں زیادہ روئے۔ حضرت امام زین العابدین واقع کربلا کے بعد، فاطمہ زہرا خاتون جنت حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد، حضرت یحییٰ علیہ السلام خوف الہی میں، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام اپنی خطا پر، پھر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں کچھ دعائیں کلمے خدا پاک کی طرف سے القاء ہوئے۔ جب ان کلمات سے دعا مانگی تب رحمت الہی نے دستگیری فرمائی۔ وہ دعائیہ کلمہ کیا تھے؟ اس میں بہت سے قول ہیں۔ شیخ عبدالحق نے مدارج جلد 2 کے شروع میں روح البیان نے اس آیت کے ماتحت، طبرانی، حاکم، ابو نعیم، بہقی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک دن روتے روتے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ جب میں پیدا ہوا تھا تب میں نے ساق عرش پر لکھا دیکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معلوم ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مقرب بارگاہ الہی ہیں کہ ان کا نام رب نے اپنے نام سے ملا کر عرش پر لکھا ہوا ہے۔ تب عرض کی کہ خداوند، میں اس ذات گرامی کے طفیل اپنی خطا کی معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف فرما۔ اس وقت رحمت الہی کا دریا جوش میں آیا اور خطا سے معافی ہوئی۔ سبحان اللہ، کیا رحمت والا نام ہے۔ کہ اپنے والد ماجد کو پہلے تو سجدہ ملائکہ سے کرایا، پھر اس مصیبت سے بچایا۔ اب اولاد آدم کو بھی یہی حکم دیا گیا کہ اگر تم لوگ گناہ کرو، کفر کرو، ظلم کرو تو بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو کر ان سے شفاعت کی درخواست کرو، وہاں جا کر رب سے توبہ کرو، اور محبوب بھی تمہارے لیے شفاعت فرما دیں تو تمہاری دعا قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مدینہ پاک ہی جاؤ، بلکہ ذات کریم کی طرف متوجہ ہو جاؤ، کیونکہ وہ تو ہر جگہ حاضر ہیں، غیب تو ہم ہیں، اس کی تحقیق انشاءاللہ بعد میں آئے گی۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ماء و شماع تو کیا تمام انبیاء بھی حضرت علیہ السلام کے حاجت مند ہیں۔ رب ہے رب العالمین اور حضور ہے رحمت للعالمین، جس کا پروردگار رب ہے اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے۔ پھر آیت ہے سورہ بقرہ رکوع نمبر 13، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، راعنا نہ کہو، یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں، اور پہلے ہی بغور سن لو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بظاہر اس آیت میں مسلمانوں کو روکا جا رہا ہے اور ایک چیز کا حکم دیا جا رہا ہے، مگر در حقیقت یہ عظمت مصطفیٰ علیہ السلام کی چمکتی ہوئی ایک روشن دلیل ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ صحابہ کرام کا دستور یہ تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کلام فرماتے اور صحابہ کرام کی سمجھ میں کوئی کلمہ نہ آتا تو عرض کرتے، رائنا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اس کلام میں ہماری رعایت فرمائیے، یعنی ہماری خاطر دوبارہ فرما دیجیے۔ یہ کلمہ رائنا یہود کی زبان میں ایک گالی تھی۔ یہود بھی خدمت اقدس میں یہی کلمہ بری نیت سے کہتے تھے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، مسلمانوں کو یہ کلمہ بولنے سے روک دیا گیا اور فرمایا گیا کہ مسلمانوں، اس کلمہ کی بجائے تم انظرنا کہا کرو، یعنی اگر یہ کلمہ نیک نیتی سے کہتے ہو اور اچھے معنی مراد لیتے ہو، مگر یہود کو تو اس کی وجہ سے گستاخی کا موقع مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا عظمت محبوب ثابت ہوئی کہ پروردگار عالم کو اپنے محبوب کی شان اس قدر بڑھانا منظور ہے کہ کسی کو ایسی بات کہنے کی اجازت نہیں دیتا کہ جس کلمے سے دوسرے کو بدگمانی کرنے کا موقع ملے۔ اس مسئلہ سے یہ معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کی شان میں کوئی ہلکی بات منہ سے نکالنا اگرچہ بری نیت سے نہ ہو، کفر ہے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے حضور علیہ السلام کے نالین پاک کی بھی ادنا گستاخی کی، وہ کافر ہو گیا۔ شرح فقہ اکبر میں امام ابو یوسف علیہ رحمت کا ایک واقعہ نقل فرمایا کہ ہارون رشید نے دسترخوان پر کدو پک کر آیا۔ کسی نے کہا کدو حضور علیہ السلام کو مرغوب تھا، یعنی بہت پسند تھا۔ دوسرے نے کہا لیکن مجھے پسند نہیں۔ اس پر
امام ابو یوسف نے قتل کے ارادے سے تلوار نکال لی اور کا فرمایا کہ تم مرتد ہو گیا کیونکہ تو نے اپنی بے رغبتی کا حضور علیہ السلام کے مقابلہ میں ذکر کیا۔ اس نے توبہ کی تب چھوڑا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دامن پر غلامی کا دھبا لوگوں نے لگایا کہ مصر والوں نے سمجھا تھا کہ یہ بادشاہ مصر کے غلام ہے۔ پروردگار عالم نے کیسی قحط سالی بھیجی کہ تمام ملکوں کے لوگ اپنی جائیدادیں، جانور، ساری کائنات فروخت کرنے کے بعد آخر آپ کے ہاتھ پر خود فروخت ہو گئے اور آپ نے سب کو آزاد کر دیا۔ اب تمام دنیا تو آپ کی آزاد کردہ غلام ہو گئی۔ آپ سب کے آپ کا ہو گئے۔ اب کون تھا جو ان کو غلام کہتا؟ اس سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے اس زمانے میں حضور علیہ السلام کی شان میں کلمات گستاخانہ کہے یا چھاپے بے دین ہے۔ پھر سورہ بقرہ رکوع نمبر 14 کی آیت ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ ترجمہ: بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، خوشخبری اور ڈر سنانے والا، اور آپ سے دوزخ والوں کا سوال نہ ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے فضائل اور مراتب کا ذکر ہے۔ اولاً تو اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار اور منکرین کی حالت دیکھ کر رنج و ملال ہوتا تھا۔ تقاضۂ رحمت یہ تھا اور محبوب کی آرزو تھی کہ تمام لوگ ایمان لے آئیں اور جنتی بن جائیں، اور پروردگار عالم کا منشا یہ تھا کہ محبوب جو تمہارا بدگو اور دشمن ہو وہ میری جنت کی بو بھی نہ پا سکے گا۔ کفار کے کفر اور ضد کو دیکھ کر قلب پاک